اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں موضوع لے کے آئی ہوں وہ ہے قصہ ایک دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا۔ برات بن عازب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کے پاس کئی انصاریوں کو بھیجا اور عبداللہ بن عتیق کو سردار مقرر کیا۔ ابو رافع دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور مخالفین رسول کی مدد کرتا تھا، اور اس کا قلعہ حجاز میں تھا اور وہ اسی قلعے میں رہا کرتا تھا۔ جب یہ لوگ اس قلعے کے قریب پہنچے تو سورج ڈوب گیا تھا اور لوگ اپنے جانوروں کو شام ہونے کی وجہ سے واپس لا رہے تھے۔ عبداللہ بن عتیق نے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دربان سے کوئی بہانہ کر کے اندر جانے کی کوشش کروں گا۔ ابن عتیق کہتے ہیں کہ میں گیا اور دربان کو ملنے کی تدبیر کر رہا تھا کہ اتنے میں قلعے والوں کا ایک گدھا گم ہو گیا اور اسے روشنی لے کر تلاش کرنے نکلے۔ میں ڈرا کہ کہیں مجھ کو پہچان نہ لے، لہٰذا میں نے اپنا سر چھپا لیا اور اس طرح بیٹھ گیا جس طرح کوئی رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہے۔ اتنے میں دربان نے آواز دی کہ دروازہ بند کرنا ہے، جو اندر آنا چاہے آ جائے۔ دربان نے عبداللہ کو یہ خیال کر کے یہ ہمارا ہی آدمی ہے آواز دی کہ اللہ کے بندے، تو اندر آنا چاہتا ہے تو آ جا، کیونکہ دروازہ بند کرنا ہے۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر اندر گیا اور گدھوں کے باندھنے کی جگہ چھپ گیا۔ دربان نے دروازہ بند کر کے ایک چابیاں ایک کیل میں لٹکا دی۔ جب دربان سو گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں اتار لی اور قلعے کا دروازہ کھول دیا تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو۔ ادھر ابو رافع کے پاس رات کو داستانیں ہوتی تھیں اور وہ اپنے بالا خانے میں بیٹھا داستان سن رہا تھا۔ جب تمام داستان کہنے والے چلے گئے اور ابو رافع سو گیا، میں بالا خانے پر چڑھا۔ جس دروازے سے داخل ہونا تھا اس کو اندر سے بند کر لیتا تھا، اور اس سے میری غرض یہ تھی کہ اگر لوگوں کو میری خبر ہو بھی جائے تو ان کے پہنچنے تک میں ابو رافع کا کام تمام کر دوں۔ غرض میں ابو رافع تک پہنچا۔ وہ قندیلی کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ میں اس جگہ کو اچھی طرح معلوم نہ کر سکا اور ابو رافع کہہ کر پکارا۔ اس نے کہا، کون ہے؟ میں نے آواز پر ہاتھ بڑھا کر تلوار ماری۔ میرا دل دھڑک رہا تھا مگر یہ وار خالی گیا اور وہ چلایا۔ میں کوٹری سے باہر آ گیا اور پھر وہ فوراً ہی اندر جا کر پوچھا، اے ابو رافع، تم کیوں چلائے؟ اس نے مجھے اپنا آدمی سمجھ کر کہا، تیری ماں تجھے روئی، اب بھی مجھ پر کسی نے تلوار سے وار کیا۔ یہ سنتے ہی میں نے ایک ضرب لگائی۔ زخم اگرچہ گہرا لگا مگر مرا نہیں۔ اس کی بیوی بھاگی اور وہ چیخا۔ میں پھر آواز بدل کر مددگار کی حیثیت سے قریب گیا تو وہ چت پڑا تھا۔ میں نے تلوار پیٹھ پر رکھ کر زور سے دبا دی اور ایک ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں سنیں۔ تلوار چیرتی ہوئی پیٹھ تک پہنچ گئی۔ اب مجھے یقین ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ پھر میں واپس لوٹا اور ایک ایک دروازہ کھولتا جاتا اور سیڑھیوں سے اترتا جاتا تھا۔ میں سمجھا زمین آ گئی۔ چاندنی رات تھی۔ میں گرا پڑا، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے امامہ سے پنڈلی کو باندھ لیا اور قلعے سے باہر آ کر بیٹھ گیا اور دل میں طے کر لیا، اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے۔ آخر صبح ہوئی، مرغ نے اذان دی۔ قلعے کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو کر ایک آدمی نے کہا، لوگو، ابو رافع حجاز کا سوداگر مر گیا۔ میں یہ سنتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف چلا اور ان سے کہا، جلدی چلو، اللہ نے ابو رافع کو ہلاک کرا دیا۔ اس کے بعد ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خوشخبری سنائی۔ آپ نے میرے پیر کو دیکھا اور فرمایا، اپنا پھیلاؤ۔ میں نے پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اپنا لب مبارک پھیر دیا۔ ایسا معلوم ہوا کہ اس پیر کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح صحیح سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔